Subscribe now Suhail Simply YouTube channel. قابل صد احترام پیارے بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج کی اس مبارک نشست کے اندر ہم گفتگو کریں گے باعتبار ترتیب قرآن مقدس کی چھٹی سورت جسے سورہ انعام کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر 20 رکوع، 165 آیات، 3055 الفاظ اور 12418 حروف۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف پر مشتمل ہے۔ مکی صورتوں میں اس کا شمار ہے اور یہ بھی ان صورتوں میں گنی جاتی ہے جو سورت پوری کی پوری یک بار کی نازل ہے، بلکہ سورت کی فضیلت کے تعلق سے علماء نے تحریر فرمایا کہ یہ اس سورت کا خاص امتیاز ہے کہ یہ سورت اس شان اور اس کیفیت کے ساتھ آسمان سے نازل ہوئی کہ جس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام سورہ انعام کو لے کر تشریف لائے ہیں تو ساتھ میں 70,000 فرشتے بھی آپ ہیں، اور یہ فرشتے زمین سے لے کر آسمان کی فضا کو بھرے ہوئے تھے، اور ان کی جانب سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس تسبیح کا ورد اتنا کثرت سے تھا کہ فضائیں اس سے گونج رہی، انسانی سماعت اسے نہ سن پا رہی ہو، بلکہ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اس سورت کے نزول کے وقت اسی تسبیح کا ورد فرما رہے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی توحید پر مشتمل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ تحمید بھی ہے، اس سورت کا نام سورہ توحید بھی گنا جاتا ہے۔ الحمدللہ کے ذریعے سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے، اور یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا اقرار کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ ہم سبحان اللہ کو بھی جانتے ہیں، اللہ اکبر کو بھی جانتے ہیں، یہ الحمدللہ کیا ہے؟ تو حضرت علی کی جانب سے جواب آیا کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا، اور جس کلمے کا کہا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی درجے میں محبوب۔ ابن ماجہ شریف کے اندر ایک روایت نقل کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کو پوری دنیا عطا فرما دی جائے اس سے زیادہ بہتر الحمدللہ کرنا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ کسی شخص کو اگر پوری دنیا عطا فرما دی جائے اور دوسرے شخص کو اس کے مقابلے میں الحمدللہ کی توفیق عطا فرما دی جائے تو یہ دوسرا شخص زیادہ فضیلت والا ہے اور زیادہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ دنیا اور دنیا کی لذات ختم ہو جانے والی ہیں اور الحمدللہ کا ثواب ہمیشہ باقی رہے۔ کیسا ثواب؟ اس کا بھی اندازہ اگر ہم لگانا چاہتے ہیں تو ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے ان کلمات کے ذریعے سے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ کی بڑائی بیان۔ تو جن فرشتوں کو متعین اور مقرر فرمایا گیا ہے نیکیاں یعنی حسنات اور بدی برائیوں کے لکھنے کے اوپر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر، اے اللہ آج تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اس کا کتنا ثواب مرحمت فرما رہا، کتنا ثواب لکھا جاتا ہے۔
اللہ کی جانب سے سوال کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ ایسا کون سا کلمہ انہوں نے کہا۔ فرشتوں نے یہ کلمہ نقل فرمایا تو اللہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ یہ کلمہ اور اس کا ثواب، بس ایسے ہی تم کلمہ لکھ لو، اس کا ثواب جب وہ بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا، اس ملاقات کے موقع پر میں اسے عطا فرماؤں۔ سوچیے کس قدر اللہ کی جانب سے ثواب اور کس قدر اللہ کی جانب سے فضیلت اس لفظ الحمدللہ کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف اور توصیف اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر اس کا مزید جواب دیتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ یہ کارخانے قدرت، یہ دنیا کا نظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب نرالی شان کا شاہکار کہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کا قائم کر دیا جانا، زمین کو فرش بنا دینا، فرش کی طرح بچھا دینا، اور اس انداز میں کہ نہ تو اتنی نرم کہ انسان کا چلنا مشکل ہو جائے اور نہ اتنی زیادہ سخت ہے کہ اگر آدمی ہتھوڑے کا استعمال کرنا چاہے تو اس پر قدرت نہ رکھ سکے۔ کہ وہ اللہ کہ جس نے رات بنائی تمہارے آرام اور اطمینان کے لیے، تم مصنوعی اعتبار سے کتنے بھی پردے بنا لو، اپنے دن کو رات اور آرام کرنا چاہو، لیکن جو سکون اور اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رات کے اندر رکھا ہے وہ تمہیں کہیں میسر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے دن بنایا اور ایسی روشنی عطا فرمائی کہ تم اپنی کتنی ہی روشنیاں استعمال کرنا چاہو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، لیکن جب میرے رب کی روشنی یعنی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے طلوع کے وقت تمام کی تمام انسانی مشینریاں اور انسانی محنتیں سب کی سب بے نور نظر آتی۔ وہ اللہ جو بھرے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے، وہ اللہ جو تمہارے لیے غلہ جات اگاتا ہے، جو مختلف قسم کے پھل عطا فرماتا ہے، ایسے پھل جو ایک دوسرے سے متشابہ بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غیر متشابہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ قریب قریب دو درخت لگے ہوئے ہیں، ایک پر پھل دوسرا آ رہا ہے، دوسرے پہ پھل کوئی دوسرا آ رہا ہے۔ وہ اللہ جو پتھروں کے اندر موجود کیڑوں کو پہنچا رہا ہے، وہ باری تعالیٰ کہ جس نے تمہاری تخلیق کی ہے، وہ باری تعالیٰ جس نے پورے نظام کائنات کو سجایا ہے، جس کی قدرت ایک تمہیں دعوت دیتی ہے بار بار کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جانب، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف کی جانب۔ اس کی قدرت تو یہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ ایک پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے اور گرتا ہے تو اس کے گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ساری بات ہے۔ اللہ نے ان اپنی کمالات کو اور اپنی اس قدرت کو ذکر کرنے کے بعد پھر دعوت دی ہے کہ بندے اس کی طرف رجوع کرنے والے، اور اسی کے ذیل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اپنے والد بزرگوار سے ذکر فرمایا۔ مزید 17 انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، جس میں معزز و محترم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور پھر مزید تنبیہ فرمائی ہے پوری امت مسلمہ کو اس کلمے کے ذریعے سے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر بالفرض یہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کے اقرار کو چھوڑ دیتے، شرک کر لیتے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف توحید کے سبق کو اور شرک کی مذمت کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت ہمارے سامنے پیش فرمائی کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کے مرتکب ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی تمام اعمال کو ضائع۔ اتنی زبردست تنبیہ اس سورت کے ذریعے سے ہمیں کی گئی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے سینوں کے اندر ایمان کی جلا کو
مزید روشن کریں، اپنے ایمانی نور کو بڑھائیں، اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کریں، اللہ کی اطاعت کے جذبات اپنے دلوں کے اندر، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے انہیں استعمال کریں، جنہیں اللہ نے حرام فرمایا ہے ان سے باز رہ جائیں، ان سے رک جائیں۔ چنانچہ اس سورت کا نام جو سورہ انعام ہے وہ اسی نسبت پر، انعام یہ نعمت سے بنا ہے۔ چنانچہ بچیوں کا نام بھی ہم نے دیکھا ہوگا، ناعمہ، نازک اندام بچی کو کہا جاتا ہے، خوش و خرم بچی کے لیے یہ نام معنی ہے اس کے ناعمہ۔ لیکن عربی زبان کے اندر جو خاص کر لیا گیا ہے اسے نعم کے لفظ کو، یہ اونٹوں کے لیے، کیونکہ اونٹ ان کے لیے بہت قیمتی چیز ہوا کرتی۔ انعام کا لفظ یہ اونٹوں کے ساتھ ساتھ مزید جو چوپائے ہیں، بھیڑ، بکریاں، دمبے، ان پر بھی مستعمل ہوتا ہے۔ تو انعام کا لفظ یہ عام ہے جو چوپایوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر اس کا ذکر اس معنی کر کیا گیا ہے کہ کفار مکہ نے اپنے لیے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے دیا، جن کا نام کہیں بحیرہ رکھا، کہیں صائبہ رکھا، کہیں وسیلہ رکھا، کہیں حام رکھا، یہ مختلف نسبتوں کے ذریعے سے انہیں اپنے اوپر حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ آیت نازل فرما دی گئی، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ۔ کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجیے کہ جن چیزوں کو تم حرام قرار دے رہے ہو، میرے پاس جو وحی نازل ہوتی ہے اس پیغام وحی کے اندر کہیں بھی ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا۔ اونٹ کا استعمال ہو، گائے کا ہو، بکری کا ہو، بھیڑ کا ہو، دمبے کا ہو، یہ تمام چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دی۔ اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا، اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو حرام کر دیں۔ پر اللہ کے نبی کیسے دے سکتے ہیں؟ جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام امت کے سامنے اسی پیغام کو پیش فرماتے ہیں، وہی باتیں تلقین فرماتے ہیں، انہی باتوں کی نصیحت ہے۔ ہاں، وہ جانور جو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یا کوئی جانور چوٹ کھا کر مر گیا، یا کوئی جانور گر کر مر گیا، کسی جانور کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، ضرب سے کوئی جانور مر جاتا ہے، یا شکار کسی جانور کا کیا گیا اور ذبح کرنے سے پہلے ہی شرعی طور پر وہ جانور مر جاتا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام جانور شریعت کے اندر حرام قرار۔ یہ ایسے ہی بہنے والا خون ہے، اس کی بھی استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ خنزیر کا گوشت ہے، اس کی بھی استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ صاف طریقے سے ان چیزوں کی ممانعت وارد کی۔ اس صورت کے اندر ہمیں حلال اور حرام کے استعمال کی طرف دعوت دی گئی ہے اور سمجھایا گیا، بلکہ یہاں تک فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جس جانور کو اللہ کے نام کے بغیر ذکر کیا ذبح کیا گیا ہو، اس کا استعمال تمہارے جائز نہیں، اسے نہ کرو۔ اس ضمن میں اس وقت اپنے تمام بھائیوں کو بہت خاص دعوت دینا چاہوں گا اور انہیں اس بات کی طرف آمادہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت حلال اور حرام کا امتیاز امت کے درمیان سے اٹھتا چلا جائے، اس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اور حرام دو طرح کا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر ان چیزوں کا استعمال ہو جنہیں شریعت نے ناجائز قرار دیا، جیسے بہت سے پروڈکٹ اس وقت ایسے استعمال میں آ رہی ہیں جن کے اندر خنزیر کی چربی کا استعمال کیا جائے، اور باضابطہ کوڈ کے ذریعے سے ان کی وضاحت اور صراحت بھی کی گئی ہے کہ ان کوڈز کو ڈال کر ویب سائٹ پر آپ اس کی مکمل وضاحت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صاف طریقے سے لکھا ہوا ہے پگ فیٹ۔ جب اتنی مکمل وضاحت ہمارے سامنے موجود ہے، خواہ وہ آئس کریم میں ہو یا کسی دیگر اشیاء کے اندر ہو، کچھ بھی ہو، جب وضاحت ہمارے سامنے اس چیز کی آ گئی تو ہمیں یہ ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے ہم اس چیز کے استعمال سے اپنے آپ کو۔ ایک حرام تو یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیے بغیر اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ جیسے اللہ نے حرام قرار دیا جانور سے جس کا تعلق، اب وہ غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو یا پھر وہ جانور ہو جیسے کیا کہتے ہیں شیر ہے، چیتا ہے، کہ جس کا شریعت میں استعمال جائز نہیں ہے، ایک تو یہ نسبت ہو گئی جو ان جانوروں سے متعلق، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو باز رکھنا ہے، بچانا ہے کہ حرام اشیاء اور حرام اشیاء جو بن رہی ہیں، جن چیزوں دیگر چیزیں ان سے بن رہی ہیں، ان تمام کے استعمال سے ہمیں رک جائے۔ اور اسی ضمن میں وہ بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کا ذبح اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں بزرگ کی طرف ان کی نسبت ہے، ان کی خوشی کے لیے اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ بلکہ بعض تو اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی بھی کہ ذبح کرتے وقت بھی انہی بزرگ یا پیر صاحب کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کا ذبح کیا ہوا شریعت کے اندر اسے بھی حلال نہیں قرار دیا گیا، یہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر سے۔ ایک اور جو غلط بات اس ضمن میں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ شادی بیاہ کے موقع پر جب چکن فراہم کیا جاتا ہے، بعض موقع پر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم حضرات بھی اس کو کاٹنے کے اندر لگے ہوئے، یا پھر بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان ہی ذبح کر رہے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اس کا بھی بہت خیال رکھا جائے، اسے تلقین کر دیجیے، آپ جس سے گوشت بنوا رہے ہیں کہ بھئی تمہیں بسم اللہ کو یاد رکھنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہی اس جانور کو ذبح کرنا، اس کے بعد ہی مرغوں کو ذبح کرنا، خاص طریقے سے اس چیز کا ہم خیال رکھیں۔ دوسری چیز حرام کے طریقہ وہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی جھوٹ کے ذریعے سے، غیبت، دھوکے کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے کسی کا مال دبا کر ناجائز طریقے سے جو وصول کر لیا ہے، اس کا ہمیں استعمال کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام۔ اور میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا بہت تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی کہ حلال اور حرام ہمارے درمیان سے ہو چکے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ انسان کو اس کی فکر نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، بس اس فکر میں ہوگا کسی بھی طریقے سے میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، کثرت سے میں مال والا ہو جاؤں، مالدار بن جاؤں، سرمایہ دار ہو جاؤں، میری حیثیت بڑھ جائے، اور یہ فتنوں کا سبب۔ ناپتول میں کمی کر کے کسی کو دھوکہ اور فریب دے کر، جھوٹ بول کر، کسی کا مال دبا کر، کسی کے دل کو دکھا کر، ان ناجائز طریقوں سے بھی ہم مال کو وصول کرتے ہیں۔ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک اور حدیث یاد آ گئی، اس کے ساتھ بات ختم کرنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت ناپتول میں کمی کرنے لگے گی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت پر قحط ظالم مسلط فرمائے، میری امت کے کام مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے، اور میری امت پر ایسے حاکم مسلط کر دیے جائیں گے جو ان پر ظلم کریں۔ اس حدیث کے زمرے میں اگر اس وقت کے ہم حالات کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مرض امت کے درمیان بہت تیزی سے پروان چلے۔ یہی اس صورت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی تعریف اور توصیف میں ہم رطب اللسان رہیں، جو مقامات شکر ہیں وہاں شکر اللہ کا ادا کریں، زبان کے ذریعے بھی، الفاظ کے ذریعے بھی، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے بھی، اور اللہ کی مکمل اطاعت کے ذریعے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے انہیں استعمال کریں، جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے ہم باز آ جائیں۔ یہی اس صورت